الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو محفوظ رکھو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ بھائی اور بزرگوں، بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جسمانی بیماریاں ہم سب کو نظر آتی ہیں اور اس کا علاج ہم لوگ فوراً کر لیتے ہیں اور پھر اس سے بری اور اس سے نجات پانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں روحانی اعتبار سے ہے جو ہم کو اور آپ کو کبھی کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ بیماریاں روحانی اعتبار سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی دونوں نعمتیں ضائع کر دیتی اور اس کی وجہ سے دنیا کی بھی نعمتوں میں زوال آتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی آدمی کو زوال پہنچتا ہے۔ ان بیماریوں میں سے دو بیماری کا تذکرہ حدیث پاک میں کثرت سے کیا گیا ہے، ایک کینہ اور ایک حسد۔ آج کے اس پرفتن دور اور زمانے میں جب ایک دوسرے سے لوگ سبقت کرنے کی کوشش میں ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے ہیں تو فطری طور پر اچھے لوگوں کے دلوں میں یہ دونوں بیماریاں داخل ہو جاتی ہیں، یعنی حسد اور کینہ۔ دونوں یہ چیزیں ایسی چھپی ہوئی اور ایک ایسا پوشیدہ چیز ہے کہ سامنے والے کو یہ چیزیں جلدی نظر نہیں آتی، اس کی بنیاد پر کرنے والا، حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا یہ خود ہی اپنے آپ اس آگ میں جلتا ہے اور اپنی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے۔ حسد ہے کیا چیز؟ علماء کرام نے فرمایا، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ یہ بتلائیے حسد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے کا نام ہے، یعنی جتنی بھی نعمتیں ہمارے اور آپ کے پاس، انسانوں کے پاس ہے، دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، گھر مکان جائیداد تجارت کے اعتبار سے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے، کوئی انسان خود لے کر کے نہیں آیا ہے۔ لہذا جب اللہ نے کسی کو دیا ہے اور پھر ایک آدمی اس کی دی ہوئی اس تقسیم پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، حسد کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو کیوں دیا، ہم کو دینا چاہیے۔ تو گویا کہ اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقسیم پر ایک آدمی اعتراضات کرتا ہے، اللہ کے اس فیصلے پر وہ گویا کہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا کی نعمتوں میں بھی زوال پیدا کر دیتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اخروی نعمتوں سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ علماء کرام خاص کر کے بہت ہی ماہرین لوگ فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، جو بندہ حسد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں سے برکتوں کو نکال دیتا ہے، اس کے ظاہری جسموں میں اللہ تعالیٰ بیماریاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کے ایمان میں کمزوری عطا کر دیتا ہے اور اس کے بہت سارے برے خیالاتوں کے گھیرے میں اس کی زندگی کو ڈال دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ براہ راست اللہ سے ٹکراتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی تقسیم اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور ہاں دعا کرنی چاہیے، اللہ تو اگر اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ لیکن کسی مومن کو مومن سے حسد کرنا یہ بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے، چاہے وہ نیکی کے کام میں ہو، چاہے وہ دنیاوی کسی غرض اور مفاد کی غرض سے ہو۔ لہذا ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث میں ہے کہ جنت میں یہ ایسے لوگ داخل نہیں ہو سکیں گے، ان کو روک لیا جائے گا۔
اور یہ جنت کی دخول یعنی داخل ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا فرمائے گا۔ یہ بڑے خطرناک گناہ ہے، روحانی اعتبار سے بہت ہی نیکیوں کو ختم کرنے والی یہ بیماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کچھ ارشادات فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بات چیت ہو رہی تھی، درمیان میں ایک ایسا شخص نوجوان داخل ہوا جس کے کپڑے کے حالت بھی اتنے اچھے نہیں تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بہت دور سے سفر طے کر کے آ رہا ہے، بال بکھرا ہوا، اور جب مسجد میں داخل ہونے لگا تو دور سے اپنی جوتی یا چپل کو جو بھی تھا اس کو بازو میں دبائے ہوئے کونے میں ایک طرف آ کر کے بیٹھنے کی کوشش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، لوگوں جنتی آدمی دیکھنا ہے تو دیکھ لو، وہ آ رہا ہے جنتی آدمی۔ یہ عام بات تھی نبی کے زمانے میں، اللہ کے حکم سے آپ کسی کو بھی بشارت دیتے تھے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا جنتی آدمی دیکھنا ہے تو دیکھو آ رہا ہے، دیکھ لو۔ صحابہ کرام نظریں اٹھائیں، دیکھیں کہ دیکھنے میں تو بظاہر کوئی خاص تو نہیں معلوم ہو رہا، یہ مسافر آدمی ہے، بال بھی پراگندہ ہے، کپڑے بھی اتنے اچھے بھی نہیں لگ رہے ہیں۔ خیر وہ آیا، خاموشی سے بیٹھ گیا، ان کو پتہ نہیں میرے آقا میرے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوئی، یہ بھی بندہ اپنے گھر چلا گیا، کسی نے کچھ پوچھا نہیں، معلوم بھی نہیں کیا، کوئی ان کو کچھ کہا بھی نہیں۔ دوسرے دن پھر یہ مجلس اسی طرح لگی ہوئی تھی، اور اچانک پھر اسی وقت میں اسی طرح سے وہ پھر داخل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمائے، لوگوں جنتی آدمی دیکھنا ہے تو دیکھ لو، وہ آ رہا ہے۔ صحابہ کرام پھر دوبارہ نظر اٹھائے تو وہی شخص نظر آیا جس کے بارے میں آپ نے کل ارشاد فرمایا تھا۔ وہ آیا، پھر بیٹھ گیا اپنی جگہ پر، بات چیت ہوئی، مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، کوئی کسی کو ٹوک ٹاک نہیں کیے، لیکن سب کے دلوں میں ایک عجیب کشش اور ایک عجیب کیفیت تھی۔ آخر اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں کل بھی فرمایا، آج بھی فرمایا، دیکھیں آگے چل کر کے ہوتا کیا ہے۔ تیسرے دن پھر یہ مجلس اسی طرح لگی ہوئی تھی، اور وہ شخص اسی وقت اسی حال میں پھر داخل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر ارشاد فرمائے، اے لوگوں پھر دیکھنا ہے جنتی آدمی کو، دیکھ لو وہ آ رہا ہے۔ وہ آدمی پھر آیا، کنارے بیٹھ گیا اور اپنی بات سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ 3 دن سے پابندی سے اس مجلس میں شریک تھے۔ روزانہ یہ جنت کی بشارتیں وہ سن رہے تھے، بار بار ان پر ان کی نگاہیں ٹک رہی تھی، آخر یہ کون سا عمل کر رہا ہے، آخر اس میں کون سی خاص خوبی ہے، کیا یہ بڑی لمبی تہجد اور رات کی عبادتیں اس کی بہت اچھی ہے، کیا یہ دن میں کوئی مجاہدانہ کام کرتا ہے، کیا یہ کوئی خاص اس کی عبادتوں اور نیکیوں کے کوئی خاص راز ہے، کیا آخر ہے کیا۔ تیسرے دن سب لوگ جب چلے جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہو لیے اور قریب ہوتے چلے گئے۔ جب اس شخص کا، اس نوجوان کا گھر قریب آنے لگا تو آپ نے ان سے گفتگو کی، کہا کہ بھائی میرے گھر میں کچھ ذرا لڑائی ہو گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں تیرے گھر میں ایک دن کے لیے مہمان بناؤ گے مجھے مہمان؟ کہا کہ ضرور بنائیں گے۔ وہ پہچانتا تھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، کہنے لگے آپ جیسے لوگوں کا میرے گھر میں قدم پڑنا، مہمان نوازی کرنا میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، آپ چلیے، جو کھاؤں گا کھلاؤں گا، جہاں رہوں گا وہیں رکھوں گا۔ لہذا ساتھ ہو گئے، بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو مقصد اور جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں گے تنہائی میں اس کا کیا عمل ہے۔ کبھی کبھی آدمی بظاہر
ظاہری طور پر میں دیکھنے میں تو ٹھیک نہیں لگتا ہے، لیکن اس کی تنہائیاں بڑی اچھی ہوتی ہے، اور اصل تو اللہ کے نزدیک تنہائیاں ہیں، آبادیاں نہیں ہے۔ لہذا جس کی تنہائیاں اچھی ہوگی اس کی آبادی بھی اچھی چھلک کر کے آئے گی۔ لہذا وہ تنہائی کو دیکھنا چاہ۔ آج ہم لوگ اپنے گھر میں نہ جانے کیسے ایسے ویسے زندگی گزارتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، باہر بڑے اچھے نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ساتوں آسمان کا یہ فرشتہ ہے، لیکن اندرونی حالات پر اگر کبھی خبر آتی ہے تو سر پکڑ کر کے انسان رہ جاتا ہے کہ اس کے گھریلو معاملات اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کتنا بھیانک ہے، اور یہ باہر کتنا دکھائی اچھا دے رہا ہے۔ لہذا اللہ کے نزدیک تنہائیاں اچھی ہیں۔ اللہ رب العالمین تنہائیوں کی نیکیوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور جب آدمی اپنی تنہائیوں کو اچھا بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے ظاہری حالات کو بدل دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ تنہائیوں کو اچھا کیجئے، آبادی کو اللہ خود بخود اچھا کر دے گا۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ظاہری حالات تو اس کے یہ ہیں، اندرونی حالات اس کے کیا ہیں۔ مہمان بن گئے، وہ کھلاتا پلاتا رہا، ایک دن گزرا، کہا کہ کچھ بھی نہیں ٹوکا وہ کہ آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا مہمانوں کی مہمان نوازی 3 دن میرے آقا کی سنت، 3 دن تک کہ ان کو کچھ اچھا کھلا پلاؤ، 3 دن کے بعد اگر وہ رہنا چاہیں تو ان سے پوچھو، اور پھر اگر وہ ٹھہرتے ہیں تو ان کے لیے اہتمام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اب تو داماد لوگ 40 دن کے مہمان بن جاتے ہیں سسرال میں، پہلے بھی لوٹتے ہیں، بعد میں بھی اندر لوٹ لیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن سے نہیں۔ یہ دستور بنا لیا، پریشانیاں ہم لوگ انہیں کھڑی کر لیا ہے۔ داماد پہلے مرتبہ 40 دن ٹھہرے گا، ہفتہ دن ٹھہرے گا، 10 دن ٹھہرے گا۔ ارے یہ کہاں سے سنت بنا لیا ہے بھائی؟ دین شریعت کچھ ہے یا نہیں؟ کسی پر اتنا بوجھ نہ بن جائیے، کسی پر اتنا ظلم نہیں کیجیے۔ یہ رسم و رواج نے ہمارے آخرت کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ رسم و رواج کے چکروں میں انسان گناہوں اور قرضوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 3 دن تک کہ وہ شخص کچھ پوچھا نہیں، وہ نوجوان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی 3 دن تک کہ ان کے ہاں وقت گزارے، نماز پڑھتے تھے، ساتھ میں آتے جاتے تھے، لیکن مہمان بنے رہے۔ 3 دن کا جب وقت گزرا تو کہا کہ بھائی اب میں جاتا ہوں۔ اب اس نے پوچھا، رخصت کرتے ہوئے دروازے تک آیا، دروازے سے پھر باہر بھی آیا۔ مہمان کا رخصت کرنے کا یہی سنت ہے، جب کبھی کسی مہمان کو رخصت کرو تو کہاں تک آؤ؟ دروازے تک کم سے کم آؤ۔ اگر اس کی کوئی سواری ہے تو سواری تک جاؤ، اگر اوپر ہے تو نیچے تک آؤ، یہ سنت ہے۔ اس کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں کسی مہمان کی قدر کرنے سے۔ ہم لوگ ٹائٹا بابا اوپر ہی سے ہاتھ ہلا کر کے کر دیتے ہیں۔ سنت پر عمل کیجیے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کی قدر کیجیے۔ نبی خوش ہو گئے تو قسم خدا کی شفاعت بھی آسان ہو جائے گا۔ رخصت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی عبداللہ ابن عمر، بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ ہمارے یہاں مہمان بنے اور آپ نے کہا گھر میں جھگڑا ہو گیا، کیا آپ گھر کا جھگڑا آپ ٹھیک ہو گیا، آپ جا رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی مسئلہ ایسا ہے، نہ میرے گھر میں لڑائی ہوئی تھی نہ جھگڑا ہوا تھا، نہ میں اس مقصد سے تیرے گھر میں مہمان بنا تھا۔ بات تو یہ تھی کہ 3 دن لگاتار تیرے بارے میں آقا کی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں ہم سنتے رہے تیرے بارے میں۔ اللہ کے رسول جب تم کو دیکھیں مجلس میں داخل ہوتے ہوئے تو فرمایا، اے لوگو دیکھو جنتی آ رہا ہے، پھر دوسرے دن جنتی آ رہا ہے، تیسرے دن پھر جنتی آ رہا ہے۔ میں تمہارے تنہائیوں کی نیکیاں اور اعمال دیکھنے کے لیے ایک دن تیرے گھر میں مہمان بنا تھا۔ دیکھیں تمہارے خاص کیا عمل ہے، کیا رات شب گزاری زیادہ کرتے ہو، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہو، یا اور کوئی خاص چیز ہے، وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن تو کچھ تیرے لیے کوئی خاص دیکھا نہیں، میں جیسا میں ویسا آپ، نماز آپ نے پڑھی ہم نے بھی پڑھی، رات جتنی عبادت تیری اتنی میری، کوئی خاص نہیں دیکھا،
کوئی خاص تیرے اندر میں خوبی نظر نہیں آئی، آخر جنت کی بشارتیں تجھے کیسے ملی وہ میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا، تاکہ وہ چیز مجھے مل جائے تو عبداللہ ابن عمر بھی وہی عمل کرے گا تاکہ میرے لیے بھی جنت اللہ عطا کر دے۔ آج ہم لوگ ٹوہ لگاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے لگاتے، دینی اعتبار سے نہیں لگاتے۔ کبھی دینی اعتبار سے لگائیے، ان کے بچے نمازی کیوں ہیں، ان کے گھر کی عورتیں باحیا اور با پردہ کیوں ہیں، یہ مسجد میں اتنے آنا جانا کیوں کرتے ہیں، ان کا رشتہ مسجد سے اتنا مضبوط کیوں ہے، ان کا دین سے اتنا تعلق گہرا کیوں ہے۔ ان چیزوں پر کبھی کبھی آپ شوق پیدا کیجئے کسی مومن بھائی کو دیکھ کر کے۔ صرف ہماری نظریں تو دنیاوی اٹھتی ہے، یا آخر ترقی کیسے کر گیا، ان کے بچے آگے کیسے بڑھ گئے، ان کے گھر کی عورتیں ماڈرن کیسے بن گئی ہے، یہ ان کی بیٹیاں بڑی بڑی کمپنیوں میں کیسے جاب پکڑ لی ہے، اس کی فکر میں ہے ہم لوگ۔ کبھی دین کی فکر دیکھیے اور اس پر کبھی اپنے کو جائزہ لیجیے، اور دوسروں کے نقل اور دوسروں کی نیکیاں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سوال پر کہا کہ میرے بھائی، میں عام آدمی کی طرح عبادت کرتا ہوں، مال نہیں کہ مال سے زکوٰۃ صدقات خیرات کروں، عبادت بھی اتنا ہی میری کوئی خاص زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے میرے اندر، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں اپنے مومن بھائی کے سلسلے میں کبھی کبھی حسد اور بغض نہیں رکھتا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہم نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے، اس لیے میں نے آقا سے سنا جس کا دل حسد سے پاک ہوتا ہے اللہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا، اور جس کا دل حسد سے متاثر ہوتا ہے اللہ اس کو اپنی جنت میں داخلہ نہیں دے گا۔ تو ہم اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، اپنے مومن بھائی کے سلسلے میں غلط خیالات سے ہم پاک رکھتے ہیں، کبھی بھی ان سے بدظن نہیں، ان سے کبھی حسد نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پیشانی پر بوسہ دیے اور کہا کہ بھائی، اسی بنیاد پر اللہ کے رسول نے تجھے جنتی ہونے کی بشارتیں بار بار سنائی ہے۔ میں اس حدیث پاک سے عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائی بزرگوں، آج ہمارا معاشرہ حسد، بغض، کینہ سے بالکل بھرا پڑا ہوا ہے۔ اس سے اپنے دلوں کو پاک رکھیے ورنہ یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی۔ حسد سے اپنے دل کو صاف رکھیے ورنہ یہ روزے کام نہیں آئیں گے۔ حسد سے اپنے دل کو بالکل دور رکھیے ورنہ یہ حج عمرے کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یہ روحانی بیماری ہے، جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں ایسے روحانی بیماری کا بھی علاج کیجیے اور اپنے دل کو پاک رکھیے۔ اور اس وقت حالات جو ہمارے اور آپ کے سامنے دنیاوی اعتبار سے ہے وہ یہی ہے کہ مومن آپس میں کلمے کی بنیاد پر بھائی بھائی بن کر کے رہے، مل جل کر کے رہے، ایک ہو کر کے رہے، محبت کے ساتھ رہیں، شرافت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر کے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے والے بنے، دل میں نرمی کی کیفیت پیدا کرے، ورنہ حالات دنیا کی اس وقت کوئی دوسرا کروٹ لے کر کے ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، روزی بڑھانا چاہتے ہیں تو حسد سے بچیے، کامیابی چاہتے ہیں تو حسد سے بچیے، صحت چاہتے ہیں تو حسد سے بچیے، بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو حسد سے بچیے۔ مفسرین محدثین فرماتے ہیں حسد ایک بیماری ایسی ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں کو کھا جاتا ہے، ان میں سے یہ صحت کو بھی کھا جاتا ہے، آدمی اندر اندر سوکھ جاتا ہے، اندر اندر اس کے اندر میں ایک عجیب تبدیلیاں آتی ہیں، چہرے کے نور اور رونق چلی جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیے تاکہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب مقبول بنے، ہماری نماز تراویح اور دوسرے اعمال اللہ کی نظر میں اچھا بنے۔ دل جتنا گناہوں سے پاک ہوگا اتنے ہی اللہ کی محبت آئے گی۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں گناہ مت بسائیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسائیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کو ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے بچائیے۔
اے اللہ بدنی اور روحانی دونوں بیماریوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حسد، بغض، عداوت، بدظنی مومن بھائیوں سے رکھنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دل تو تیرا گھر ہے، اس کو پاک صاف ہم سب کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں سے دلوں کو صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا فضل فرمائیے، رحم فرمائیے۔ اے اللہ دنیا کی جو حالات اس وقت ہے اس حساب سے اللہ ہم سب کو مل جل کر کے محبت کے ساتھ رہنے سہنے جینے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکریں ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ رمضان مبارک کا دن رات گزرتا چلا جا رہا ہے، کیا کیا نہیں کیا تو سب جانتا ہے میرے مولا۔ ہم سب کے روزے نماز میں کتنے اخلاص اور کس طرح ادائیگی ہوئی آپ خوب جانتے ہیں۔ ہزاروں کمیاں، ہزاروں کوتاہیاں، ہزاروں اس میں گڑبڑیاں، سنت شریعت کے خلاف، اے اللہ سب کچھ ہے لیکن ایک شکل ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے اس سے قبول فرما لیجیے۔ سارے بھائیوں بزرگوں کو، اے اللہ ماں بہنوں کو رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے بچے بچیوں نئی نسلوں کو دین کی حفاظت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائیے، اچھے اخلاق مند بنائیے۔ اے اللہ روزی رزق میں وسعت عطا فرمائیے۔ افلاس سے، غربت سے، تنگ دستی سے، مہلک بیماریوں سے، حوادثات و فتنوں سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔